يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمارے لیے دین کے نشانات واضح کیے اور اپنے بندے پر کھلی کتاب نازل فرمائی جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ روزی رسا، توانائی والا اور زوراور ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی طیب و طاہر آل پر، روشن و بابرکت اصحاب پر، تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر آہوزاری کرنے والے متقی کی راہ پر چلو جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت کا سامان کرتا ہے، اپنے رب اور آقا کی رضا جوئی چاہتا ہے اور اپنے نفس کی خوشیوں اور خواہشوں پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے بندوں کے لیے شفیق، ان پر مہربان اور بوقلمو نعمتوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے والے۔ اللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں ہر اس خیر کا حکم دیا ہے جس سے ان کے نفوس سعادت بخت ہوں، دل مطمئن ہوں، زندگی خوشگوار ہو، اور جس سے دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ ان میں سب سے بڑھ کر نفع بخش اور تاثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور باقی رہنے والے 3 ربانی احکام ہیں۔ اللہ کی کتاب میں موجود ایک آیت ان پر مشتمل ہے۔ یہ احکام و نواہی کے تمام شرعی قواعد کو جامع ہیں۔ ایک بھی بھلائی نہیں مگر انہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، ایک بھی فضیلت نہیں مگر انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور ایک بھی قابل قدر کارنامہ نہیں مگر اسے پیش کیا ہے اور اس پر متنبہ کیا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ طرز عمل کے قواعد کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنے اور انہیں سعادت بخشنے کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے اہل شر کے شر سے بچنے کے راستوں کو بتلاتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے جس میں اس نے اپنے معزز ترین مخلوق اور مکرم ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، آپ زائد ضرورت کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے آغاز کیا کہ لوگوں کے اخلاق و اعمال میں سے اسے اختیار کریں جس کا کہنا لوگوں کے لیے سہل ہو اور کرنا آسان ہو، اور جو ان کے نفوس کو گوارا ہو اور جو ان کے بس میں ہو۔ شریعت نے سب سے کامل و مکمل کے مطالبہ اور باطن کی چھان بین کے ذریعہ نہ تنگی پیدا کی ہے اور نہ انتہا کو طلب کیا ہے، تاکہ حرج دور ہو اور سختی کو دفع کیا جائے۔ پھر نیکی کرنے کا حکم ہوا، اور نیکی ہر وہ بھلائی ہے جسے عقل سلیم پہچانتی ہے اور اس کی اچھائی و نفع رسانی کا اقرار کرتی ہے، اور اس میں سب سے بلند اللہ کی توحید ہے، اور ہر وہ اعمال ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ اسے ابن جریر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور انہی میں سے قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا، نہ دینے والوں کو دینا اور ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اور جب جاہلوں کی طرف سے اذیت حتمی چیز تھی جسے ہونا ہی تھا اور جسے روکا نہیں جا سکتا، تو تیسرا حکم یہ آیا کہ جاہلوں سے اعراض کیا جائے، ان کی جہالت کا جواب نفس کے انتقام اور غیظ و غضب کی پیاس بجھانے کے لیے اسی کے جیسی جہالت سے نہ دیا جائے، بلکہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کریں اور بردباری سے کام لیں، اور یہی اچھی حالت اور مثالی طریقہ ہے جس پر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ نبی رحمت و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قائم تھے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی خوشنودی چاہتے ہیں انہی کے ساتھ خود کو رکھا کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے زائد ضرورت کو لیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لیا کریں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو آپ کی نافرمانی کرے اور پیچھے رہ جائے اسے علیحدہ کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور آپ کی اطاعت میں لوٹ آئے، جیسا کہ آپ نے ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کیا جو جنگ سے پیچھے کر دیے گئے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان پر حدود قائم کریں جو ان میں سے ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جو حدود کے موجب ہوں، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شریف و رذیل برابر ہوں، اور شیاطین علم میں سے دشمنوں کو دفع کرنے کا حکم دیا کہ وہ انہیں حسن طریقے سے دفع کریں، تو جو کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اس کی جہالت کا بردباری سے، ظلم کا درگزر سے اور قطع تعلق کا صلہ رحمی سے جواب دیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ بڑا جگری دوست ہو، اور شیاطین الجن سے دشمنوں کو دفع کرنے کا حکم دیا کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگ کر انہیں دفع کریں، اور قرآن کریم میں 3 جگہوں پر ان دونوں حکم کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ زائد ضرورت کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں کے شر سے ان سے اعراض کر کے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ کر بچنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاق و اوصاف کریمانہ کو جمع کر دیا، اس لیے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ اس کے 3 احوال ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کا ان لوگوں پر حق ہو جنہیں پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہو، اس کا بس چلے اور وہ لوگوں کو حکم دے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی جانب سے اس کے حق میں کوتاہی اور زیادتی سرزد ہو، تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ان سے وہ حق لے جو ان کے نفسوں کے بس میں ہو اور گوارا ہو اور ان پر آسان ہو اور گراں نہ ہو، اور وہ زائد ضرورت حصہ ہے کہ جس کے خرچ کرنے سے انہیں نہ نقصان پہنچے گا اور نہ انہیں مشقت لاحق ہوگی، اور آپ کو حکم دیا کہ انہیں نیکی کا حکم دیں، اور جب نیکی کا حکم دیں تو بھلائی کے ساتھ دیں، شدت اور سختی سے نہیں، اور آپ کو حکم دیا کہ ان میں سے جاہلوں کی جہالت کا جواب اس سے اعراض کر کے دیں، اسی کے جیسی جہالت سے جواب نہ دیں، اور اس سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا، ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر، یقیناً قادر ہیں، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے انس و جن اور مومن و کافر روئے زمین پر بسنے والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اور ان تمام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے منہج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت کرم کرنے والا، بہت احسان کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ انس و جن کا رب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ اولاد عدنان کے سردار ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی آل و اصحاب، تابعین اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، جاہلوں یعنی بے وقوفوں سے اعراض ان کے ساتھ نہ رہ کر اور ان سے بحث و مباحثہ نہ کر کے ہوگا، اور ان کی اذیت کا اس سے بہتر علاج، ان کی زیادتی کو اس سے زیادہ زیر کرنے والا اور ان کے دلوں پر اس سے زیادہ گراں اور کچھ نہیں کہ ان سے اعراض کیا جائے۔ اور یہ اعراض اس لیے ضروری ہے کہ جب ان کے پاس حق نہیں ہوتا تو وہ حق کے طالب نہیں ہوتے، اور جب حق کو پاتے ہیں تو اپنی خواہشات کے برخلاف اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ کسی عہد کا پاس نہیں رکھتے، نہ کسی دوستی کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف اسی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں جو جاری ہو۔ جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو شکر گزاری کفران نعمت میں بدل جاتی ہے، تعریف مذمت، رشتہ قطع تعلق اور محبت نفرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زائد ضرورت کو اختیار کرنے، نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے اعراض برتنے کے الہی حکم پر عمل تمہارے لیے ہر بھلائی کو پانے، ہر برائی کو دفع کرنے، دنیا میں سعادت، آخرت میں فوز و فلاح اور بلندی کے حصول کا سب سے اچھا ذریعہ ہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ بلا شبہ تو قابل ستائش اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر جہانوں میں، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو حمید و مجید ہے۔ اور اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عثمان، علی سے اور بقیہ تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما۔ اپنے موحد بندوں کی مدد کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمراں کی تائید کر انہیں نیک مشیر کار عطا فرما، تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشا کے مطابق ہو۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ جس کے ہاں قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو درست کر جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت درست کر جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں بڑھوتری کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، اچانک تیرے عذاب کے آنے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری سنجیدگی اور مذاق، خطا اور جان بوجھ کر کیے گئے گناہ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا، جو ظاہر کیا اور جو چھپایا، اور جس سے تو ہم سے بھی زیادہ واقف ہے، ان تمام کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اے رب العالمین ہمارے اور تو اپنے دشمن کے مقابلے تو جیسے چاہ ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔
اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی آل و صحاب تمام پر، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔